أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على عزیزان گرامی، کل فجر کی نماز کے بعد جو بات ہوئی اس میں بہت ہی اہم بات تھی. روز ہی اہم بات ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایمان کی آبیاری کرے. اس دور کا ایک انسان کی طرف جو متوجہ سب سے اہم فریضہ ہے، جس کے اوپر اس کی دنیا اور آخرت کا مدار ہے، تو وہ ایمان کی آبیاری ہے. اور دوسری بات اس میں دجل کے حوالے سے حضرت نے ارشاد فرمائی کہ دنیا تقسیم ہو رہی ہے اور دجل کے مختلف مظاہر اور نمونے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور جب اس طرح کے آثار شروع ہو جائیں تو کچھ پتہ نہیں کہ دجال اکبر کب نکلا. اس میں ظاہر ہے کہ انسانوں کو کسی بچانے والی جو چیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسباب کے درجے میں جو ہوگی وہ دینی محنتیں اور دینی ماحول ہوں گے جس کے ساتھ لوگ جڑیں گے، اور وہ ان کے لیے ایک حفاظت کا باعث بنیں گے. جس طرح ان جھٹپٹوں میں بھی آپ نے اندازہ لگا لیا اور دیکھ لیا کہ جو ساتھی دینی ماحول کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ وابستہ تھے، اللہ جل شانہ نے وہ دنیا میں جہاں پر بھی تھے ان کی حفاظت فرمائی، اور وہ اس دجل کے ان جھٹکوں کا اور ان جو جھونکے تھے اس کا شکار نہیں ہوا. اس پر خیال یہ تھا کہ چونکہ صبح بہت مختصر بات ہوتی ہے تو اس کی تھوڑی تفصیل اسرار العروج میں لکھی ہوئی ہے، اور اسی بات کی جو بات ہوئی تو میرا دل چاہ رہا تھا آج کہ اس کو میں اسرار العروج سے آپ کو پڑھ کے سناؤں، تاکہ بات جنہوں نے بات بار بار سنی ہے ان کے لیے تو مختصر بھی کافی ہوتی ہے، لیکن ہمارے بہت سارا مجمع ایسا ہے جو پہلی دفعہ آیا ہوتا ہے اور وہ پہلی دفعہ یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے، تو ان کے لیے اختصار کافی نہیں ہوتا، انہیں پوری بات سمجھ نہیں آئی ہوتی. ان کے لیے ضروری ہے جو پہلی دفعہ خاص طور پر سن رہے ہیں کہ ان کو ذرا بات صحیح طریقے کے ساتھ سمجھ میں آئے پوری. وہ یہ اسرار العروج ایک کتاب ہے، آپ حضرات نے دیکھی ہوگی، میرے ہاتھ میں ہے. اس کو آپ میں سے جو لوگ ذوق رکھتے ہیں دینی محنت کو صحیح معنوں میں کرنے کا اور اپنی صلاحیتیں اور اپنا وقت بچانا چاہتے ہیں، کسی ایسی چیز میں نہیں لگانا چاہتے جس پر بعد میں بندہ پچھتائے اور مایوس ہو بعد میں کہ یہ تو میں نے تو بڑی محنت کی، نتیجہ نہیں نکلا، اور میں نے تو بڑا کام کیا، فائدہ نہیں ہوا، یا یہ ایک عمومی مسئلہ پیش آتا ہے. ان کو میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ آپ اسرار العروج کا مطالعہ ضرور کریں، اور اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کسی سمجھدار آدمی کے ساتھ بیٹھ کر 2-3 صفحے 4 صفحے ایک مبحث بھی اس کا پڑھ لیں ایک وقت کے اندر. اگر آپ رواں مطالعہ پوری کتاب کا نہیں کر سکیں گے، اتنی اس میں بہت اہم باتیں ہیں، وہ اتنی تیزی کے ساتھ پڑھنے کی نہیں ہے جس طرح کوئی سرسری سی کتاب پڑھی جاتی ہے، غور و فکر کے ساتھ پڑھنے والی چیز ہے، تو اس کا بہت انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. یہاں اس کی جو چیز پیش نظر تھی کہ اس ایمانی محنت کا ظاہر بات ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ ایمان کی آبیاری کرے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے، تو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایمانی تحریکوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایمانی ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. ہم جب لفظ تحریک کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، تو ہماری مراد تنظیم یا پارٹی نہیں ہوتی. ایک تنظیم ہوتی ہے، پارٹی ہوتی ہے. یہ تحریک کا مطلب ہوتا ہے کسی کچھ خاص صفات کو، کچھ خاص چیزوں کو، عقائد کو، تقوی کو، ایمانیات کی چیزوں کو ایک جوش و خروش کے ساتھ معاشرے میں جو پیدا کرنے کی کاوش ہے، یہ تحریک ہے. یہ کسی بھی عنوان کے تحت ہو سکتی ہے، یہ کہ کوئی مخصوص چند ایک انتظامی قسم کی صرف جماعت کا نام نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک دعوت ہوتی ہے، یہ ایک ماحول ہوتا ہے، یہ ایک فضا ہوتی ہے جو قائم کی جاتی ہے. تو اس کے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہمارے سامنے سب سے بڑا نمونہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہیں،
اور انبیاء ہی کے کام اصل کام ہے، اس سے جتنی مشابہت جس کام کی ہوگی وہ اتنا زیادہ نتیجہ خیز ہوگا، اور جو انبیاء کی زندگیوں سے جتنا ہٹا ہوا کام ہوگا، ظاہر بات ہے کہ وہ جب نبی سے کام ہٹ گیا، نبی کے طرز سے اور ان کے لائے ہوئے طریقے سے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر نفس اور شیطان کے حوالے ہو گیا. دو ہی صورتیں ہیں، کوئی درمیان کی شکل تو ہے نہیں. تو یہاں کہ اس بات پر ہمیں تو بات ہوتی رہی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں آتے تھے تو وہ عدل و قسط کا نظام قائم کرتے تھے. اور کیسے قائم کرتے تھے؟ جو چیز ہمارا مقصود ہے کہ انبیاء عدل و قسط کا نظام کیسے قائم کرتے تھے اور اپنی تربیت اور اصلاح کا آغاز کیسے کرتے تھے، اس پر یہ سوال کا جواب دیا گیا ہے. یہ جو صفحہ نمبر 67 پر میں اس کو پڑھتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ پوری بات آ جائے کہ اب سوال یہ ہے کہ انبیاء اپنی دعوت کا آغاز کس چیز سے کرتے تھے. اس کا جواب اوپر پوری بحث گزر گئی اس آیات کے ذیل میں، جو آیت میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی. ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ ساری بحث جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ تزکیے کے ذیل کے اندر آئی ہے. اس آیت میں چونکہ تزکیے کا ذکر ہے تو تزکیے کی ترتیب کیا ہوگی، تزکیے کے نتائج کیا ہوں گے، تزکیے کے ثمرات کیا ہوں گے، تزکیے کے تقاضے کیا ہونے چاہیے، تزکیے کے فوائد کیا ہوں گے، تزکیہ ضروری کیوں ہے، یہ ساری بات چیت یہاں پر بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے. تو کہا کہ اس میں اس کا گزر چکا ہے، اور جس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آیات سے مراد وہ دلائل و براہین بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ آخرت اور رسالت پر جو اللہ تعالیٰ اور آخرت اور رسالت پر ایمان رکھنے کی دلیل ہیں. اور یہ دلائل و نشانیاں قرآن مجید کی صریح آیتوں میں بکثرت موجود ہیں اور اشاروں میں بھی ہیں. چنانچہ سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے ان کی آخرت کے مسئلے کو رکھتے تھے اور اس عظیم حادثے سے ان کو خبردار کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ خوف و امید اور مشکلات و حوائج کا مرکز صرف ایک اللہ تعالیٰ کو بناؤ. یہ انبیاء کی دعوت کی بنیاد ہوتی تھی. آپ سارا دن یہاں اسی بات کو سنتے ہیں اور بار بار اور ہر ایک سے سنتے ہیں کہ اپنی خوف اور امید اور اپنی مشکلات اور حوائج کا مرکز صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا. یہاں جب ہمیں بارش کا مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ سب کو کہاں دوڑاتے ہیں؟ کس کی طرف؟ کہ جائیں دعا کے لیے بیٹھیں اور یہ دعا کریں، اور آپ سب لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل بھی پھر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں الحمدللہ. تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کو خوف اور امید اور مشکلات و حوائج میں کا مرکز صرف ایک اللہ کو بناؤ، صرف اس کے احکامات کی اطاعت اور بندگی کرو تو آخرت میں فلاح پاؤ گے. انبیاء ایسے مسائل نہیں چھیڑتے تھے جن کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کی بجائے دنیا پرستی کا شکار ہو جائے. کتنی اہم بات. حضرات انبیاء کبھی ایسے مسائل نہیں چھیڑتے تھے جس کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت کی بجائے دنیا سے چپک جائیں. وہ غریبوں اور مسکینوں کے حقوق متعین کرتے تھے، ان کے حقوق دینے اور دلانے کی ترغیب دیتے تھے، مگر روٹی کپڑا مکان کے نام پر لوگوں کو اٹھانے والے نہیں تھے کہ اے لوگوں میرا ساتھ دو، میں تمہارے لیے روٹی کپڑے کا بندوبست کروں گا. انہوں نے ظالم کے ہاتھ کو روکنے اور رکوانے کی کوشش کی مگر مظلوموں کے سامنے دنیا داری کی کوئی بات نہیں رکھی. عرب کا سرحدی علاقہ یمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اب بات ہو رہی ہے یہ آج قوم پرستی کی فضا ملک کے اندر بہت زیادہ بنی ہوئی ہے. اس فضا میں اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. بڑی براہ راست متعلق ہے ہم سے یہ چیز کہ عرب کا سرحدی علاقہ یمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تھوڑا پہلے کسرا کے قبضے میں تھا، اور پہلے حبش کے قبضے میں تھا، اور اس کا گورنر ابرہہ عین عرب کے دل مکہ مکرمہ میں آیا اور بیت اللہ کو گرانا چاہا. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عرب کے آس پاس کے علاقے غیر ملکیوں سے کس قدر مغلوب تھے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا اور آپ کی نبوت و بعثت کی خبر فارس کے بادشاہ کو پہنچی تو اس نے اپنے گورنر بازان کو، جو اس نے یمن میں مقرر کیا تھا، اس کو پیغام بھیجا کہ تم اس کے آدمی کے پاس جاؤ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس سے کہہ دو کہ وہ اس دعوے سے باز آ جائے، نہیں تو اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک پر میں عرب کی سرحدوں پر غیر ملکی فارس کے قبضے نے عرب کے لیے کس قدر سنگین مسائل پیدا کیے تھے، لیکن آپ نے اس مسئلے کی بنیاد پر قوم کو منظم کر کے نہیں اٹھایا. اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشی بدحالی میں روٹی کپڑا مکان کے نام پر، یا چوری ڈکیتی اور بدامنی کے حالات میں امن کے نام پر، یا غیر ملکی قبضے کے خلاف لوگوں کو جنگ کے نام پر اکساتے، تو اس طرح کی تمام تحریکات سے قوم اور لوگ بڑی آسانی سے منظم ہو سکتے تھے.
اگر وہ یہ سوچتے کہ اس طرح کے مسائل چھیڑ کر قوم و ملک یا لوگوں کی منظم بھیڑ کو قوم اور ملک یا لوگوں کی بھیڑ کو منظم کیا جائے پھر اس کے بعد اسلام کو نافذ کیا جائے تو سرسری عقل کی روح سے یہ تدبیر بڑی آسان معلوم ہوتی ہے، اور اپنی قوم اور رشتہ داروں سے بغیر کسی زیادہ مزاحمت کے آسان راستے سے بڑی آسانی سے اسلامی انقلاب کی شکل نظر آتی ہے۔ لیکن سچی فطرت اور عقل کہتی ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے تو یہ فطرت جو انبیاء نہیں کر سکتے تھے، تو یہ فطرت اور اللہ کے اٹل اور محکم قوانین کے خلاف ہوتا۔ تو انبیاء تو اللہ کے قوانین کے خلاف نہیں کرتے، کیونکہ ایسے مسائل پر اٹھنے والی تحریک کبھی بھی کسی شخص کو آخرت اور اللہ تعالی والا باکردار اور سچا انسان نہیں بنا سکتی۔ جب دعوت ہی غلط ہو، لوگوں کو اگر قوم پرستی کے نام پر اٹھایا جا رہا ہے، اگر لوگوں کو صرف ان کے معاشی مفادات کی بنیاد پر اٹھایا جا رہا ہے، اگر لوگوں کو ان کے دنیاوی مسائل کی بنیاد پر اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ تمہارا دنیاوی مسئلہ صرف حل کریں گے، مطمع نظر ہی یہی ہے صرف، تو اس سے باکردار لوگ کیسے پیدا ہوں گے؟ اس سے وہ لوگ کیسے پیدا ہوں گے؟ اس لیے کہ یہ سارے مسائل دنیاوی مفادات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے مسائل فوری طور پر اٹھ سکتے ہیں، لیکن ایسی تحریک لوگوں کو اللہ والا اور آخرت والا بنانے کی بجائے دنیا پرست اور شیطان کا پیروکار بناتی ہے۔ آگے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب دے دیا گیا کہ قومی مسائل کا حل کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قومی مسائل پر کوئی نظر ہی نہیں ڈالیں گے کبھی، یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا۔ اس کو اپنا مطبع نظر آخری ہدف اور بنیاد نہیں بنائیں گے۔ وقتی ضرورت کے تحت 100 باتیں اٹھتی رہیں گی، اور اس کو آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ یہاں پر کوئی جرگہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، کسی سے بات ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو اس کی جواب دیا گیا ہے کہ قومی مسائل کا حل کرنا ضروری ہے، لیکن ان مسائل کی بنیاد پر اٹھائی جانے والی تحریک ایمانی اور بنیادی تحریک نہیں ہو سکتی، بلکہ وقتی اور عارضی ہوتی ہے۔ جب یہاں کرونا کا مسئلہ اٹھا تو جس زور کا فتنہ ہوتا ہے اسی زور سے اس کے تدارک کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارے بعض ساتھیوں کو خیال ہوتا تھا کہ شاید یہ بہت زیادہ ہم زور و شور کے ساتھ ایک چیز کے پیچھے لگ گئے ہیں، شاید کوئی اپنے اصل کام کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گئے۔ اصل کام کو نہیں، جو وقتی تقاضا ہے اس وقت کا تقاضا یہی ہوتا ہے، اور وہ تقاضا فتنے کی قوت کے بقدر رد عمل ہوتا ہے۔ اگر فتنہ معمولی ہلکی ہلکی سروں کے اندر ہے تو پھر اس کا جواب بھی ہلکی ہلکی سروں میں دے دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اشاروں کنایوں کے اندر ہے تو اس کا جواب بھی اشاروں کنایوں میں دے دیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ ایک طوفان بلاخیز کی طرح آگے بڑھ رہا ہو تو پھر اس کا مقابلہ بھی پوری قوت کے ساتھ، جتنی اس کو اللہ پاک نے کسی کو توفیق دی ہے اس طرح کرنا چاہیے۔ ہاں جب وہ گزر جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کو تذکرہ بھی کم ہو جاتا ہے، اتنی ضرورت نہیں رہ جاتی باقی اس چیز کی۔ تو لکھا ہے کہ یہاں کے حضرت نے لکھا ہے کہ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جب قوم کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، مثلاً اس میں چوری ڈکیتی عام ہو، یا قوم پر کوئی دشمن چڑھ آئے، یا اس طرح کوئی اور مسئلہ پیش آئے، تو ایسے درپیش مسائل کا دفاع نہ کرے اور اس کا حل تلاش نہ کرے، بلکہ ایسے درپیش مسائل کا حل ضروری ہوتا ہے، اور یہ قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسے مسائل کو حل کرے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قومی مسائل میں بھی لوگوں کے ساتھ شرکت فرمائی ہے، اور اس کے بعد یہاں پر وہ حلف الفضول کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ حضور نے اس حلف کے اندر شرکت کی تھی، کیونکہ ایک مظلوم آدمی تھا، مکہ کے اندر آیا اور عاص بن وائل نے اس کا سامان تجارت لے لیا اور پیسے نہیں دیے اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر کھڑے ہو گئے کہ اس مظلوم نے ایک آواز دی جبل قبیس کے اوپر چڑھ کے، اس نے کہا اس پورے مکہ کے اندر کوئی ایسا حق پرست نہیں ہے جو مجھ مظلوم مسافر تاجر کو اس کا حق ایک طاقتور سردار سے دلوا دے، کہ عاص بن وائل تو سردار ہے مکہ مکرمہ کا، اور اس نے میرے پیسے دبا لیے، میں ایک مسافر تاجر ہوں، دور سے آیا ہوں، میرا نہ یہاں قبیلہ ہے نہ میرا کوئی جاننے والا ہے، لیکن میرا حق اس کے پاس ہے، تو کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے میرا حق دلوا دے۔ حضور کے چچا نے کہا کہ اس کی آواز پر اکٹھا کیا لوگوں کو اور کہا کہ یہ ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہم اسماعیل کی اولاد ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کعبے کی تولیت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمارے یہاں ایک مظلوم تاجر مسافر جو کہیں اور سے آیا ہے اس کا حق اس طرح دبا لیا جائے گا، کوئی اس پر آواز نہیں اٹھائے گا۔ اس پر ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بعد میں فرمایا کہ اگر قریش آج بھی میرے ساتھ حلف الفضول کی طرح کا کوئی معاہدہ کرنا چاہیں، جب قریش سے جنگیں ہو رہی تھی، تو میں آج بھی ان کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ یہ تو ایک اچھی بات تھی کہ ہم کسی مظلوم کا ساتھ دیں گے چاہے اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو، طاقتوروں کے مقابلے میں مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔
تو یہ قومی مسئلے ہیں، اس پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک کی بنیاد کیا ہوتی ہے۔ اب ہم پہلے اس بات کو لیتے ہیں کہ انبیاء کس طرح لوگوں کی اصلاح و تربیت کرتے تھے اور ان کو کس طرح عدل و قسط پر لاتے تھے اور اس کام کا آغاز کس چیز سے کرتے تھے۔ یہ میں اس لیے آپ کے سامنے یہ تحریر پڑھ رہا ہوں باقاعدہ کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں جو نظام تربیت آپ کے لیے بنایا گیا ہے یہ ایسے کوئی سرسری اور سطحی سی بات نہیں ہے کہ بس کیف متفق کچھ چیزیں آپ کو کہہ دی جاتی اس طرح کر لو اس طرح کر لو۔ یہ طویل سوچیے، اس کتاب کم سے کم مجھے پورا صحیح نہیں معلوم لیکن یہ شاید 30 سال پرانی تو شاید ہوگی، 25-30 سال پرانی شاید ہوگی، تو یوں زمانے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہی کی وہی چیز آج آپ کو عملی طور پر اس نظام تربیت میں انشاءاللہ نظر آئے گی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک کی بنیاد یہ ہوتی تھی کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر عدل و قسط کی راہ پر لوگ قائم رہیں تاکہ اس پر چل کر لوگ اپنے انسانی منزل مقصود یعنی آخرت کی دائمی زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے وہ سب سے پہلے لوگوں کی فکر اور خیال کو عدل و قسط کی راہ پر لا کر ان کے عقائد کو درست کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ کتاب العقائد، اس کی تفصیلات یا ہمارے چلے میں عقائد کے اوپر گفتگو، پھر اس کی تلخیصات، یہ سب اسی لیے ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کی پہلی چیز یہی ہوتی تھی، لوگ اس کے اوپر لاتے تھے اور یہی عقائد ان کے اندر انقلاب لاتے اور وہ لوگوں کو بتاتے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ دنیا، یہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جتنی چیزیں تمہارے لیے بنائی گئی ہیں اور ہوا کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے تھے، سورج و چاند کے بغیر تمہارا وجود نہیں تھا، پانی نہ رہے تو زمین پر انسان کا نام و نشان مٹ جائے گا، غرض دنیا کی تمام چیزوں سے تم بالواسطہ یا بلا واسطہ فائدہ اٹھاتے ہو اور یہ سب کچھ تمہاری نظروں کے سامنے ہے۔ پھر تم جب اس دنیا میں آئے تو تم نے اس نظام کائنات کو بنایا پایا، اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا تمہارے لیے بنایا۔ یہ اس کی تفصیل یہاں پر ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس کے پورے نکات ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح بتاتے تھے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ حضرات انبیاء اپنی دعوت کا آغاز عدل و قسط پر مبنی عقائد اور حقائق سے کر لیتے اور لوگوں کے سامنے توحید اور آخرت کے تقاضوں کو رکھتے اور زندگی گزارنے کا واحد طریقہ وحی اور رسالت کو قرار دیتے تھے۔ ان عقائد کو عقلی، فطری، تاریخی ہر قسم کے دلائل اور براہین سے ثابت کرتے تھے اور لوگوں کو آنے والی زندگی میں کے بارے میں خبردار کرتے تھے اور ان کو خوش فہمیوں، آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں کی زندگی سے نکال کر حقیقت پسند بنا دیتے تھے۔ یہ جو صبح فجر کے بعد جو مختصر سی نشست ہوتی ہے، عام طور پر آپ دیکھیں تو وہ معاشرے میں پھیلی ہوئی انہی خوش فہمیوں، آرزوؤں اور ہماری جھوٹی امیدوں کے تدارک پر ہوتا کہ ہم نے بعض چیزوں کو ویسے ہی سمجھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بھی کوئی، اس سے بھی کوئی کام چلے گا، تو ان جھوٹے سکوں سے کسی کو یہ بتا دینا کہ تمہاری ایک بندہ خریداری کے لیے جا رہا ہے بڑے امید کے ساتھ، جیب بھری ہوئی ہے، ڈبڈباتا ہوا جا رہا ہے، اس کا کوئی مخلص اگر اس کو بتا دے کہ تمہاری جیب میں جتنے سکے ہیں سارے کتنے کھوٹے ہیں، سارے کھوٹے ہیں، تو اس کو افسوس تو بہت ہوگا لیکن فائدہ بھی بہت ہوگا۔ وہ جا کر منڈی میں جا کے رسوا نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے جعلی سکہ چلانے کی پر قابل دست اندازی ہے پولیس جرم ہے، پولیس پکڑ لیتی ہے اس کے اوپر۔ تو اگر آپ کسی کو بتا دیں کہ تمہاری جیب میں جو نوٹ کسی نے تم کو دیا ہے یا کہیں سے تم نے لیا ہے یہ چلنے والا نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جعلی ہے، تو اگرچہ اس کو تھوڑا دکھ تو ہوگا لیکن ہے اس سے مخلصانہ تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بتا دیا جائے۔ آپ اس کو نہ بتائیں کہ کوئی نہیں بتاتے ناراض ہوگا، پتہ چلے کہ وہ تھانے میں بیٹھا ہوا ہے، اگلے دن اس پر مقدمہ درج ہو گیا، تو آپ اس کو بعد میں بتائیں کہ مجھے پتا تھا لیکن میں نے تمہاری ناراضگی کے خوف سے نہیں بتایا۔ وہ کہے کہ تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، میری ناراضگی کی پرواہ تھی، میری رسوائی کی پرواہ نہیں تھی، اس کی تو پرواہ تھی کہ میں ناراض ہو جاؤں گا، اس کی پرواہ نہیں تھی کہ میں رسوا ہو جاؤں گا۔ تو اگر کوئی بندہ کسی کو یہ بات بتاتا ہے، وقتی طور پر ہو سکتا ہے تھوڑی سی تکلیف پہنچے انسان کو، لیکن اس کا فائدہ کتنا بڑا ہوتا ہے اس میں کہ اس کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچانے کی بات بتائی جا رہی ہے، کتنا بڑا احسان ہے اور ہمیں اس کے اوپر کتنا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے ان لوگوں کا۔ تو کہا کہ یہاں آگے لکھا ہے کہ ان کو وہ انبیاء بیان کرتے تھے، خوش فہمیوں، آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں کی زندگی سے نکال کر حقیقت پسند بنا دیتے تھے۔ حقیقت پسندی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ان کے خوف اور امید کا مرکز صرف ایک اللہ تعالیٰ بن جاتا تھا۔ لوگوں اور اسباب کا خوف اور امید ان کے دلوں سے نکل جاتا تھا۔ وہ صرف لوگوں اور اسباب سے ڈرنے کی بجائے لوگوں اور اسباب کے خالق کی نافرمانی سے ڈرتے تھے انبیاء کی محنت سے، اور اللہ تعالیٰ سے خیر اور نفع کی امیدیں وابستہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا محبوب حقیقی اور مقصود حقیقی بن جاتا تھا۔ ان کی اللہ کی عظمت ان کے دلوں پر چھا جاتی تھی اور ان کے نزدیک زندگی کا اصل مسئلہ
آخرت کا مسئلہ بن جاتا تھا کہ وہ خود بھی آخرت میں اللہ کی گرفت سے بچ جائیں اور اپنے محبوب حقیقی رضامندی حاصل کریں، اور دوسرے انسان بھی اللہ والے اور جنت والے بن